الذي عليه مسائر الخلق وواقم الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز والمشاوكة ولم يلد فيكون مورثا مهالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعبر زيادة ولا نقصان جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خير المبشرين والمنذرين سراج السالكين معراج العارفين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا إن شاء الله آقا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما لو صاحب الزمان ما من سوى الجامع الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعات وفي كل الساعة وليا وحافظا ودليلا معنا حتى أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ولعنة الله دائمة باقية والأعدائهم وأعداء شيتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله مومنات مجلس کے بعد چونکہ دعا کا وقت نہیں رہے گا اس لیے اپنی تمام شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے رد ولیات کے لیے مانیان کے اور اپنے تمام دعاؤں کی تکمیل کے لیے برذات صدیقہ عالم بآواز بلند صلوات صلی علی محمد مولا محمد وجل فرج یوسف حضرت زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دیں شام اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور حصول زیارت کے لیے ایک صلوات اور بآواز صلی علی محمد مولا محمد وجل فرج اور حقیقتاً اقربا بھی معنی غلط ہے کیونکہ جو وسعت لفظ قربا میں ہے وہ وسعت اقربا میں نہیں ہے اقربا خون کے لحاظ سے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں قربا عزت کے لحاظ سے ہم واللہ کو کہا جاتا ہے اقربا وہ تھے جنہیں عشیر میں بلایا تھا قربا وہ تھے جنہیں چادر تطہیر میں بلایا تھا اقربا ہونا اور ہے جو ظاہر میں آپ جیسے لگیں وہ اقربا ہوتے ہیں جن کی حقیقت آپ جیسی ہو وہ قربا کہلاتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کہا لفظ قل بتا رہا ہے اللہ کا نبی مانگ نہیں رہا اللہ منگوانا چاہ رہا ہے یعنی کہ اجر رسالت نہ دینے والا
رسالت کا گنہگار نہیں ہے، توحید کا گنہگار ہے، کیونکہ امت ورسز محمد نہیں ہے، امت ورسز پروردگار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت، لوگ آئے تھے سرکار کو معلومات دینے کے لیے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آسان تھوڑا ہی تھا، خون کے پیاسوں کو خون چھڑکنے والا بنا دیا، بدوؤں کو عبادت گزار بنا دیا، لعنت اللہوں کو رضی اللہ بنا دیا۔ تو آپ آسان نہیں تھا، تو میرے حبیب آپ نے چونکہ کام بڑا بہترین کیا، سرکار ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کیا دیتا کوئی اسے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی تھی۔ اللہ نے فوراً آیت بھیجی، کیا دو گے اسے کہ جس کے لیے ہم نے سارا زمانہ بنایا۔ ہاں اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو قربا سے مودت۔ اب نہ میرا موضوع مودت ہے، نہ میرا موضوع نہ قربا ہے، صرف انداز مودت دیکھیے کسے کہتے ہیں۔ لفظ اصل پہ ایک جملہ سن لیجئے، اصل کہتے ہیں سوال کرنے کو، سوال کرنا۔ اصلوں کا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اسألکم جمع کا صیغہ واحد ہو تو اصلوں کا یا اصلوں کے، اور جب جمع ہو جائے تو اصلکم۔ لا اسألکم، میں تم سب سے کچھ سوال نہیں کرتا۔ آپ نے غور نہیں کیا، نمازوں کے لیے اللہ کا قرآن میں آیت ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ روزے کے لیے کتب علیکم السلام، ہم نے تم پہ روزے واجب کر دیے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب مودت کا سوال آیا، لا اسألکم، میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، آپ پہنچی نہیں ہیں۔ نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں، روزے حکم سے رکھوائے ہیں، حج حکم سے کروایا ہے، لیکن اہل بیت کی مودت اللہ نے سوالی بن کے مانگی ہے۔ یاد رکھیے، حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ خواہش بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، طلب فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، خواہش میں شدت نہیں ہوتی۔ بھئی اچھا گھر ہو، یہ سب کی خواہش ہے، اچھا لباس ہو، یہ سب کی خواہش ہے، مگر اس خواہش کے پیچھے بے ہوش کوئی نہیں ہوتا، اس خواہش کے پیچھے مرتا کوئی نہیں ہے، مگر پیاس لگنے پر پانی پینا یہ طلب ہے۔ ارے گھر آج بن جائے گا، جوڑا آج خرید لیں گے، 10 دن بعد پہن لیں گے، لیکن پانی کے لیے ایسا نہیں ہوتا، پیاس لگی ہے 2 دن بعد پی لیں گے۔ یعنی کہ پانی ہے طلب، طلب میں شدت، فوراً طلب میں شدت ہوتی ہے، خواہش میں چھوٹ مل جاتی ہے، طلب میں نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے نماز روزوں کے لیے احکامات رکھے ہیں، قانون رکھے ہیں، مودت کے لیے کوئی قانون نہیں رکھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، ابھی بھی نہیں پہنچی اس نقطے تک۔ دیکھیے، نماز روزہ یہ پروردگار کا حکم ہے۔ 9 سال سے پہلے نماز نہیں ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہے، مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز عادی ہے، مستطیع نہ ہو تو حج نہیں ہے، صاحب نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اپنے حکم کی باری آئی تو کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن دی، کہیں ایگزمپشن دی، کہیں چھوٹ آیا، کہیں نرمی۔ لیکن مودت وہ عمل ہے کہ نماز 9 سال بعد سکھائی جائے گی، کان میں علی ولی اللہ پیدا ہوتے ہی سنایا جائے گا۔ مودت کے لیے بس اتنا یاد رکھیے، اہل بیت سے مودت، یہی ترجمہ ہے، اہل بیت سے، قربہ سے مودت، سے ہے نا، مگر عربی میں سے کے لیے لل آتا ہے، مودت للقربہ نہیں ہے، مودت فی القربہ ہے۔ فی کہاں آتا ہے؟ لل آتا ہے، ٹوورڈز، کسی کے لیے، ٹھیک ہے، ٹو، فور۔ لیکن جب فی آئے، ان، اندر، ہم جب پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھانے کے لیے سمجھاتے ہیں عربی کا محاورہ السمک فی الماء، سمک کہتے ہیں مچھلی کو، السمک فی الماء۔ اب عربی کا قاعدہ ہے، مچھلی پانی سے ہے، فی کا مطلب میں ہے، مگر یہاں میں نہیں آئے گا، مچھلی پانی سے ہے، حالانکہ پانی میں ہے، مگر ترجمے میں آئے گا سمک و فلما، مچھلی پانی سے ہے، کیونکہ یہ پانی میں اس طرح نہیں ہے جیسے ہم اس گھر میں ہیں۔ باہر جا
آتے ہی میں مر نہیں جاؤں گی. اس گھر کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر جب تک زندہ ہے پانی میں ہے, پانی میں ہی بچے ہیں, پانی میں ہی خوراک ہے, پانی میں ہی گھر ہے جو بیدار ہے. جب تک پانی میں ہے زندہ ہے. پانی سے نکالیے, پہلے تو پانی پانی مانگے گی, دیجیے تو بچ جائے گی, نہ دیں تو مر جائے گی. قصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا, اب خود تو پانی نہیں مانگ رہی, کھانے کے بعد ہم مجلس میں آ گئی. خدا کی قسم جب تک پیٹ میں ذرہ بھی ہے کھانے والے کو ٹکے بیٹھنے نہیں دے رہی. پہلے جو خود مانگ رہی تھی اب کھانے والے سے منگوا رہی ہے. یعنی جس نے کھایا وہ کہہ رہا ہے پانی. اسی کو مودت کہتے ہیں. یعنی جب تک زندہ ہے تب بھی علی علی کیجئے, جب مر جائیں تب بھی علی علی کیجئے, اور مرنے کے بعد بھی قصہ ختم نہیں ہوگا. جنازہ میرا ہوگا, قصیدہ علی کا پڑھا جائے. برسی بزرگوں کی ہوتی ہے, نہ ان کا قصہ, نہ ان کی زندگی, نہ ان کی سمان حیات. اسی کو ہی مودت کہتے ہیں. مرنے والے کا چہلم ہو تب بھی ذکر علی کا ہے, جب برسی ہو تب بھی ذکر علی کا, کیونکہ محبت زخم دیتی ہے, مودت زخم بھر دیتی ہے. ارے جنازہ بیٹے کا ہو یا باپ کا, جس کا جنازہ ہے اس سے ہمیں محبت ہے, جس کا ذکر ہے ان سے ہمیں مودت ہے. ارے مودت زخم ایسے بھرتی ہے کہ جیسے ہی جنازے پہ ذکر حسین ہو ہمارا غم بڑھتا نہیں ہے, کم ہو جاتا ہے. اہل بیت سے مودت کی جائے. مودت کرنے والوں میں بڑے بڑے گزر گئے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو ابھی محبت کی منزل پہ بھی نہیں ہیں. مودت تو وہ بلند مرتبہ ہے. علی سے مودت کرنا ابھی ہمیں سیکھنا ہے. جو خاموش ہے یقین جانیے, مودت ایسے بولیں تو علی, سوچیں تو علی. دیکھیے یہی تو وہ عبادت, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کوئی تو ایسی عبادت ہے, ہر عبادت ہر وقت نہیں ہوتی. ابھی تو کہا عید کے دن روزہ نہیں ہوگا, صبح 10 بجے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ کریں تو پھر دیکھیے علی کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علی بتا رہے ہیں اگر دعا کو عبادت بنانا ہے تو قبیل سے سیکھیے, اگر ان کے دروازے پر بیٹھنے کو عبادت بنانا ہے تو سلمان سے سیکھیے, اگر ان کی خدمت کو عبادت بنانا ہے تو قمر سے سیکھیے, اگر جینے کو عبادت بنانا ہے تو ابو ذر سے سیکھیے, اور اگر مرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو میثم تمار سے سیکھیے. دربار میں بھی علی ہوگا, دار پہ بھی علی ہوگا. چھوڑیے یہ مولا کا صرف نام لینے سے کیا ہوتا ہے, اور بھی بہت کچھ یقیناً کرنا چاہیے. مودت فعل کا نام ہے. محبت جذبے, جب جذبہ آپ کے فعل میں ڈھل جائے, جب آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے محبوب کی پسند کا اندازہ ہو. شعر تو پروین شاکر کا ہے مگر ہے مودت کے لیے. خوشبو لباس رنگ وہی ہے مجھے پسند, اب تک تیری پسند میری عادتوں میں ہے. جب آپ کی عادتیں مودت والوں کے رنگ میں ڈلی جائیں, جب آپ کی عادتیں اہل بیت کے رنگ میں گھل جائیں, سمجھ جائیے آپ درجۂ مودت پہ آ گئے. عادت ہو جائے گی جس وقت اہل بیت کی رضا پہ راضی رہنے کی, سمجھ جائیے کہ آپ مودت کی منزل پہ آ گئے ہیں. اب مودت کسے کہتے ہیں, یہاں تک بات پہنچ گئی. مودت کسے کہتے ہیں. اب میں شخصیت کا نام بعد میں لوں گی کیونکہ مجھے پہلے نام لینے میں لطف نہیں آئے گا, آپ سنیں گے تو پھر کلائمیکس ہی ختم ہو جائے گا. بادشاہ حبش کا, اور یہ مر گیا تو اس نے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی, اور چھوٹے بھائی کو امانتاً دی. چھوٹے بھائی کا نام ہے اشکبوس. اس نے اپنی جائیداد اشکبوس کو دیتے ہوئے کہا, یہ جو آج آپ کا کانٹیننٹ ہے نا افریقہ, اس پورے کی حکومت مطلق العنان بادشاہ تھا,
اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکومت دی اور دے کے کہا کہ میرا بیٹا ہے فتح، وہ بھی چھوٹا ہے، جب یہ جوان ہوگا تو یہ تخت کی حکومت تم اسے واپس لوٹانا، اور تمہاری بیٹی ہے میمونہ، اس سے فتح کی شادی کر دینا۔ لیجئے، دن سال بن گئے، فتح جوان ہو گیا۔ پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا کہ جب حکومت کسی کی ہو اور بیٹھ کوئی جائے تو آسانی سے تو تخت چھوڑتا نہیں ہے۔ فتح صاحب نے بڑے ہو کے کہا، مجھے دیجیے آپ تخت، میرے باپ کا تھا، اب میں جوان ہو گیا، مجھے دو۔ اب وہ ادھر ہمیٹا ہوئے بہانے ادھر کے ادھر کے، فتح نے کہا دیتا ہے یا میں چلاؤں کیمپین؟ اس نے کہا بس ایک چھوٹی سی شرط ہے، دیکھیے شرط بندہ وہ رکھے جب کسی کو بہانہ بنانا ہو نا، تو شرط ہی وہ رکھے جو اگلا پورا نہ کر سکے۔ اس نے کہا شبوس نے میں تخت تو تجھے آج ہی دے دوں میرے بچے، بس میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم تخت سنبھالنے کے قابل ہٹے کٹے ہو کہ نہیں، اتنا بڑا تمہیں بر اعظم دوں گا۔ کہا بھائی امتحان کیا ہے؟ کہنے کا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، عرب میں نا ایک جوان ہے جس کا نام علی ہے، کہتے ہیں وہ بہت بہادر ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تم جا کے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ، بہت آسان ہے، میں اسے تمہیں اپنا پورا، تم اس کا سر جس دن لاؤ گے علی کا، میں اسی روز تمہیں تخت دے دوں گا۔ اچھا فتح صاحب کو بھی نہیں پتا علی ہے کون۔ فتح صاحب بھی چلے دریاؤں سمندروں سے ہوتے ہوتے سعودی عرب جو آج کا عربستان ہے وہاں پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے، محلہ بنی ہاشم بھی قریب ہی تھا۔ اب کسی سے پوچھ رہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، کہ اتنے میں ایک مزدور جس کے کپڑوں پہ گرد جمی تھی، کندھے پہ بیلچا رکھا ہوا تھا، پیشانی کی تھکن بتا رہی تھی، سارا دن کسی کے کھیت میں مزدوری کر کے آ رہا ہے۔ اس فتح نے جیسے ہی اس مزدور کو دیکھا کہا کہیں علی کا پتہ ہے؟ کہا علی کیا کہا؟ میں علی سے کل لڑنے آیا ہوں، علی کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ اس مزدور نے کہا بھائی ایک کام کر، پہلے تو میرے سے لڑ، اگر میرے سے لڑ کے جیت گیا تو بس سمجھ علی کو ڈھیر کر دے گا، کیا خبر تو میرے سے ہی نہ لڑ پائے تو علی کے سامنے ذلیل ہونے کا کیا فائدہ، تو پہلے مجھ سے لڑ، اس میں تیرا وارم اپ میچ بھی ہو جائے گا، تو میں بچوں کے لیے اس سے آسان کیا کروں، تیرا تھوڑا مشق ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد تو پھر علی کو ہرانا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہوگا، مجھے ہرا گویا علی کو ہرا دیا۔ کہنے لگا میں بڑی بھاری کئی من کی تلوار لایا ہوں، تمہارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ اس مزدور نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا یہ بیلچا ہے نا، اسی سے لڑوں گا۔ بعض روایت میں کدال ہے، بعض روایت میں بیلچا ہے، کہا اسی یعنی زمین کھودنے کے لیے کوئی ہتھیار، کہا بس اسی سے لڑوں گا۔ کہتے ہیں فتح نے پورے زور سے تلوار چلائی، اس نے بدلے میں بیلچا اٹھایا، بیلچا تلوار سے ٹکرانے کی دیر تھی، تلوار دو حصوں میں ہو گئی۔ دو حصوں میں تلوار، حیران، شیشے کی طرح تلوار کٹ گئی، پریشان، تلوار ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا فتح کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی تو پہلا شاٹ تھا، ابھی تو میرے پاس گرز بھی رہتا ہے۔ اس نے گرز نکالا، کہا میں گرز چلاؤں گا، اب تم کیا چلاؤ گے؟ کہا وہی بیلچا۔ بڑی معصومیت سے اس نے دوبارہ جو ہے وہ گرز چلایا، تیر چلائے، جتنے ہتھیار لے اللہ کے لایا تھا سارے ہتھیار چلائے، ہر ہتھیار کھلونے کی طرح ٹوٹتا رہا۔ اس کا بیلچا مقابلے میں کہتی ہوں جس کے ہاتھ کا بیلچا ایسا ہو، خدا جانے جب اس کے ہاتھ میں ذوالفقار آئے گی۔ جی سلامت رہے آپ جی۔ تاریخ پڑھتے ہی بہت اچھا۔ اب وہ دو حصوں میں بڑھ گیا۔ اب ایک مرتبہ آپ دیکھیے، اب تو بالکل کشتی والا ماحول ہو گیا نا، ہتھیار ہی کوئی نہیں بچا، وہ جھپکنے لگا، اس مزدور نے کلائی پکڑ لی، بندے کے ہاتھ میں ہوتی تو چھوٹ جاتی، شومی نصیبہ کلائی ید اللہ کے ہاتھ میں تھی،
किसी तरह कलाई छुटने का नाम नहीं ले रहा, बल पे बल आ रहे हैं, कलाई है नब्जें दबी जा रही है। कि एक मर्तबा इस मजदूर ने कहा भाई बस इतना बता तेरी अली से दुश्मनी क्या है? अली ने तुझे कहा ही कुछ नहीं, तू अली को मारने क्यों आया? जिन्होंने अब तक भी दाद नहीं दी अली का असल किरदार अब पढ़ रही हो। जैसे ही कहा कि तेरी अली से दुश्मनी क्या है, उसने कहा मेरा हक चाचा ने छीना हुआ है, अली का सर लेके जाऊंगा तो मेरा हक मुझे वापस मिलेगा। इतना कहने की देर थी, अली ने हाथ छोड़ा, गर्दन झुका के कहा सर हाजिर है, तलवार चला। मेरी पुप्पी आज खुद कुछ जैकेट पहन के आई है, जो हम बचते भी होंगे इसमें बचने कोई नहीं देगा। नाम तो उन्होंने लिया है, आपको बेशुमार कहने में क्या है। अगर हक की बात है तो पहले बताता, अगर तुझे हक अली का सर देने से मिलेगा, ये कह के हाथ छोड़ा, गर्दन झुका के गाले फिर सर हाजिर चला तलवार। अब ये फत्ता हैरान परेशान। याद रखिए जो बहादुर होता है ना वो सख्त दिल होता है, सख्त दिल होगा जब भी तो मारेगा। ये कहने लगा ऐसा बहादुर तो मैंने देखा ही नहीं, कि बहादुरी में आलम यह कि एक बेलचे से हर हथियार का मुकाबला कर रहा है, और नर्म दिली का आलम यह कि मैंने कहा सर चाहिए तो फौरन सर झुका रहा है। कहने लगा सर तो मैं बाद में लूंगा, पहले आप मुझे लड़ना सिखाएं, पहले आप मुझे तलवार चलाना सिखाएं, आप मुझे बेलचा चलाना सिखाएं, आप मुझे गुर्ज चलाना सिखाएं। ये कहते कहते अंदाज बदल गया। अच्छा आप बोलते भी बड़ा अच्छा है, एक काम करें मुझे बोलना भी सिखा दे। आप तो नर्म दिल भी बड़े हैं, एक काम करें मुझे रहीम बनना भी सिखाएं, मुझे सखावत भी सिखाएं, मुझे बलागत भी सिखाएं, मुझे फसाहत भी सिखाएं। अरे सिखाना दूर, आप मुझे अपनी गुलामी में ले लें। तख्त को छोड़िए, तख्त को छोड़िए। आपको जब से देखा, भी जुमला फत्ता का नहीं है मगर जुमला मैं जज्बात उसके है। जब से आपको देखा है आपके इश्क की कश्तियां मेरे दिल के दरिया में रवा दवा हो गई है। आप मुझे अपनी गुलामी में ले लें। मेरे मौला ने कहा गुलामी में तो हम लेते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम फत्ता है। मेरे मौला ने कहा आज से हमने तुम्हारा नाम कंबर रख दिया है। ये है मवद्दत। अगर फत्ताह का नाम आ रहा था तो न किसी की आंख भीग रही थी, न किसी का सर झुक रहा था, न किसी का दिल नरम हो रहा था। अगर फत्ताह फत्ताह रहता तो कभी हुसैन की मजलिसों में काबिल जिक्र न होता। जब से कंबर हुआ हमारा सर झुकने लग गया। क्यों? मवद्दत का हक अदा कर गए कंबर। कंबर नाम क्यों रखा? कंबर लफ्ज निकला है, एक परिंदा होता है जिसे अंग्रेजी में लार्क कहते हैं, LARK के लार्क, वो सिंग्स लाइक अ लार्क, मुहावरा भी है ना। फजर की नमाज से कुछ देर पहले, अभी मेरी सोसाइटी नहीं है, जहां आबादियां कम हो ना, वहां पे फजर से पहले बड़ी मीठी जुबान में एक परिंदा बोलता है, उसे कहते हैं लार्क। बड़ा खूबसूरत छोटा सा होता है, उसके सर पे ताज होता है। अंग्रेजी में इसे लार्क कहते हैं, अरबी में इसे कुम्बरा कहते हैं। कुम्बरा। मौला से पूछा कि ये कुम्बरा की आवाज इतनी शीरी क्यों है? इरशाद फरमाया ये दिन शुरू होने से पहले अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करता है। आप
पहुंची नहीं है मोहब्बत क्या है भाई। दो परिंदे हैं जिनके सरों पे ताज है, एक हुदहुद के सर पे ताज है, एक कुंबरा के सर पे ताज है। हुदहुद दरूद पढ़ता है। सरियानी में इसके परों पे आले मोहम्मद खैरल बरिया लिखा, हिब्रू में इसके परिंदों परों पे लिखा हुआ है। तो इसके सर पर, चूंकि इसके परों पर तवल्ला तर्ज है, तो इसके सर पे भी ताज है। और जो तबर्रा है, यानी अल्लाह ने तवल्ला वाले परिंदे के सर पे भी ताज रखा, तबर्रा वाले परिंदे के सर पे भी ताज रखा। कंबर की एक आदत थी, सब कुछ बर्दाश्त करते थे, अली की बुराई नहीं। कहीं से गुजर रहे हैं, कमरे के अंदर अली की ग़ीबत हो रही है, ग़ीबत से घबराए न करें, अली की भी होती थी। ये तो करने वाले की टेंशन है, नमाजें उसकी हैं, खाते में किसी और के जा रही हैं। तो ये कंबर गुजरा और गुजरते गुजरते कहा, तुम में कोई अल्लाह की बुराई कर रहा, आपकी तरह ही टेंशन हो गई मजमे को। अल्लाह की बुराई? कहा हम अल्लाह की तो बुराई नहीं कर रहे। कहा मैंने अपने कानों से सुना है। कहा वो तो अली की बुराई थी। कहा यही तो रसूल ने कहा है कि अली की जात मंसूस, जैसे ये दो हाथ मिले हुए, मंसूस में अल्लाह है, इतनी अली की जात अल्लाह से मिली हुई है कि मोहब्बत इसकी की जाएगी तो अकीदत उसकी लिखी जाएगी, ग़ीबत इसकी की जाएगी, बुराई उसकी लिखी जाएगी। अली की बुराई बर्दाश्त नहीं करते थे कंबर। कंबर कहते परिंदे को, गुलाम होता है असीर। अमीरुल मोमिनीन ने गुलाम को कंबर करके बताया, आजादी है ही हमारी गुलामी में। हमारे यहाँ नाम बदलते हैं, किरदार नहीं। जो बाप की खिदमत में आया उसे बाप ने कंबर बना दिया, जो बेटे की खिदमत में आया हुसैन ने हुर बना दिया। जाके तारीख से पूछिए लफ्ज़ हुर के मानी क्या है। आजाद, हुर भी आजाद, कंबर भी आजाद। कहने को दोनों असीर हैं, मगर बतलाए जा रहे हैं कि जो इनकी खिदमत में आ जाएं वही तो आजाद होते हैं। कंबर इस हद तक अली के साथ रहे, इस हद तक अली के साथ रहे कि मेरे मौला से वादा किया। वैसे बुनियादी तौर पे कंबर मौला अली के घोड़ों के साइज से खरीदे नहीं थे, खरीदा नहीं था अली ने कंबर को, खुद आए थे अली। तो कंबर जो थे ये घोड़ों के साइज से, मगर ओवर टाइम बहुत देते थे। यानी कभी फर्श बिछा दिया मसनद अली के लिए, कभी मुसल्ला बिछा दिया, कभी बैठ जाए खैर है, बाद में पढ़ लूंगे, आप बैठे। सलावत पढ़े। तो काम ये करते थे कंबर, वुजू का पानी पेश कर देते थे। लड़के आते थे, तलवार लड़के अली लड़कर जब घर आते थे तो तलवार सैकल करके धो देते थे। ये था अली कंबर का ओवर टाइम। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कंबर तुम्हारे ओवर टाइम जो तुम एक्स्ट्रा काम करते हो उसकी उजरत तो लो। तो सर झुका के कहा जो मांगूंगा वो देंगे। कहा मांगो। कहा अली वादा कीजिए जहां आप वहां मैं, जहां आप वहां मैं। अब याद रखिए जहां अली, अरे अगर 7 दिन का फासला अली ने एक पलक में तय करके खैबर पहुंचे हैं तो अकेले नहीं पहुंचे, कंबर भी। कंबर मेरा हाथ पकड़ो। कंबर मेरा हाथ पकड़ो। अब देखिए मोहब्बत क्या है। हम होते तो पता क्या कहते, 7 दिन का फासला, खुद घोड़े पे है, मैं तो रास्ते में ही खर्च हो जाऊंगी, 7 दिन में पैदल ही चलूंगी। कंबर ने बताया मोहब्बत क्या है। कंबर मेरा हाथ पकड़। कंबर ने अली का हाथ पकड़ा, अली ने खैबर पहुंचा दिया। जहां तक मेरी आवाज है सारी तकरीर नहीं याद रहेगी, जुमला याद रहेगा। हाथ पकड़ना तुम्हारा काम है, मंजिल पे पहुंचाना अली का काम है।
میں جملہ کہوں، جس علی کو قمبر جانتے ہیں اس علی کو تو زمانے نے کبھی پڑھا نہ کسی نے سنا. دیکھیے آپ اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں مجلس میں. آپ گھر میں ہیں، میں گھر میں ہوں. جو گھر میں میں ہوں اسے میرے گھر والے جانتے ہیں، جو گھر میں آپ ہیں. اور قمبر علی کے کتنے قریب ہیں، گھر میں بھی ہیں. جہاں علی جھوم جائیں گی، جہاں علی. اگر علی مسجد میں تو قمبر بھی مسجد میں، اگر علی میدان میں تو قمبر بھی میدان میں، اگر علی گھر میں تو قمبر بھی گھر میں، اگر علی کسی کی خبر میں. درزی کو دیا، ایک میرا ہے، ایک میرا ہے، ایک میرے قمبر کا ہے. اے صدقے جاؤں علی کے جملے پر. میرا قمبر، سارا زمانہ کہتا ہے میرا حیدر، حیدر کہتا ہے میرا قمبر. جسے علی اپنا کہہ دے. یاد رکھیے جناب قمبر کی شہادت، قتل کیا ہے قمبر کو حجاج بن یوسف نے. یعنی آپ کے محمد بن قاسم کے دور تک قمبر زندہ تھے. جی 712 ہجری تک. اور جناب قمبر، اب پوچھئے جب کربلا ہوئی تو قمبر کہاں تھے؟ وہیں تھے جہاں مختار تھے، قید خانے میں تھے. پہلے امویوں نے قید رکھا، پھر عباسیوں نے قید رکھا. قمبر اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں. 9 ربیع الاول قریب آ رہی ہے کہ مختار ثقفی کو جب بہت مارا اور آپ لبے دم ہوئے اور کہا کہ بس میرا مولا مجھے لینے آتا ہی ہوگا، تو میسم نے کہا تھا مختار ڈرو نہیں، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے، مولا نے علم المنایا دیا ہے مجھے کہ ہر ایک کے موت کا علم ہے مجھے. ڈرو نہیں مختار، میں نے اپنے امیر سے سنا ہے کہ مختار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ابن زیاد کے کٹے سر کو ٹھوکر نہ مار دے. پھر اس کے بعد جتنا بھی مارا جاتا تھا تو مختار مطمئن تھے کہ جب تک ابن زیاد کا سر کاٹوں گا نہیں میں مروں گا نہیں، کیونکہ میں بھی سچا ہوں، میرا مولا بھی سچا ہے، ابن زیاد بھی جھوٹا. آج انہوں نے بچنا دینا ہی کوئی نہیں. بے شمار بے شمار بے شمار. اللہ صحت دے. دیکھیے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے فیس بک والی پھوپیاں نہیں دی ہیں، مجھے کربلا کے شعار کو سننے سنانے والی. یا میری جتنی پھوپیاں بیٹھی، میری بیمار پھوپی، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے. بس آخری جملہ. حجاج کے سامنے قمبر آ گئے، بوڑھے ہو گئے تھے کافی اس وقت. اب قمبر، اچھا یہ بھی بتاؤں میمونہ کون تھی، وہ بات ادھوری رہ گئی. میمونہ تھی فضہ. وہ اکثر کہتے ہیں نا قمبر اور فضہ بہن بھائی، سگے نہیں تھے، فرسٹ کزنز تھے. ان کے در پہ آئے کہا شادی شدی چھوڑو، تم بھی غلامی کرو. فضہ کہتی تھی میں عرش کے نیچے رہتی ہوں، علی کی چھت نہیں، علی کے گھر کی چھت عرش ہے. تو قمبر مسکرا کے کہتے تھے جس دم علی کے قدموں پہ ہوتے ہیں میرے ہاتھ، محسوس مجھ کو ہوتی ہے مٹھی میں کائنات. جی سلامت. لیکن وہ تبرہ کر رہی تھی. اچھا تبرہ کا ہنر بھی قمبر نہیں سکھایا ہے خدا کی قسم، کیونکہ تاج ہے نا سر پہ تبرہ کا، یہ ہنر بھی قمبر نے سکھایا. اب اس گھر میں سیکیورٹی میں جو سننے علی آئے ہیں، ان کے سامنے علی پڑھنا کمال تھوڑا ہی ہے. مزہ تو قمبر کو آیا ہوگا جب حجاج نے پڑھا ہوگا. سنا ہے تمہارا مولا بتا دیتا تھا کہ ہر بندہ اس کا چاہنے والا عاشق مرید مرے گا کیسے. کہاں
بتاؤ کیسے مرنا چاہو گے؟ قمر نے کہا آج تیری مرضی، جیسے تو مارنا چاہے، کیونکہ آج دن تیرا ہے تو تیری مرضی چلے گی، انشاءاللہ کل دن میرے مولا کا ہوگا، آج تو میرے ساتھ ویسا سلوک کر جیسے تیرا جی چاہے، جب قیامت میں میرے مولا کا دن ہوگا میں تیرے ساتھ ویسا سلوک کروں گا جیسا میرا جی چاہے۔ کہ بتا تو تیری موت کے بارے میں کچھ تو تیرے مولا نے کہا ہوگا، جن کا مزاج تبررائی ہے انہیں لطف آئے گا، کچھ تو تیرے مولا نے کہا ہوگا۔ دیکھیے اب قمر کہے تو پھنسے۔ علی کے حملے کی طرح قمر آئے تھے نا لڑنا سیکھنے، تو ساتھ رہ کر کچھ تو سیکھے ہوں گے۔ علی کے حملے کی طرح قمر نے، علی بھی جب حملہ کرتے تھے نا میدان میں یوں جاتے تھے اور یوں آ جاتے تھے، تو ایک لوگ دوسرے سے پوچھتے تھے علی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو ہوا چلتی تھی نا، تو دھڑ گھوڑوں پہ ہوتے تھے، سر زمین پہ گر جاتے تھے، پھر پتہ لگتا تھا علی گزرے کہ یہ جہاں سے ہی گزر گئے۔ قمر نے بھی ایسا ہی حملہ کیا کہ بعد میں حجاج بھی سر پکڑ کے رویا، میں اس سے یہ سوال کیا کیوں تھا؟ کہا بتا علی نے تیری موت کے بارے میں کیا کہا؟ جہاں تک جملہ ہے، میں آخری جملہ تقریر کا اور پھر اپنے مسائل پہ بڑھوں گی۔ ہونٹ پکڑے جن کی رگوں میں علی کے دشمن سے نفرت دوڑتی ہے وہ خاموش نہیں رہ پائیں گی۔ کہا بتا تیرے مولا نے تیرے قتل کے بارے میں کیا کہا؟ قمر نے مسکرا کے کہا بس اتنا ہی بتایا ہے کہ مجھے ایک ولد الحرام قتل کرے گا۔ کیا پروگرام ہے؟ اس نے فوراً حکم تو دے دیا کہ قتل کر دو، مگر تاریخ میں جملہ لکھا گیا کہ قمر کو جس نے بھی مارا ہے علی نے بتایا ہے اس کا شجرہ مشکوک ہے۔ زیانے گرامی قدر مودت اسے کہتی ہے۔ ہم کہنے کو بہت اچھے ہیں، ہاں مودت ہم بھی کر رہے ہیں، میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں، جو اہل بیت کی خاطر چادر نہ اوڑھ سکے، جو مرد ہے اہل بیت کی خاطر داڑھی نہ رکھ سکے، وہ اگر متوکل کے دور میں ہوتا تو جان کیسے دیتا؟ وہ اگر یزید کے دور میں ہوتا، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے مولا کے لیے، گرمی لگتی ہے پردہ کرتے ہوئے، چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے داڑھی رکھتے ہوئے، مرد ہو یا عورت، کسب حلال کرتے ہوئے، حرام کا زیادہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ۔ سوچئے جب ہم اپنی زندگی کو اتنا نہیں بدل سکتے تو پھر سوچئے کہ قمر کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ غلامی علی کا حق ادا کر گئے قمر، آپ قمر سے کہیے کہ ہماری مدد کریں۔ کبھی یوں بھی درس سنا کیجیے، علی کو میدان فتح کرنے کے لیے بلائیے، علی شوق سے آئیں گے۔ علی گر رہے ہوں سنبھالنے کے لیے بلائیے، علی شوق سے آئیں گے۔ لیکن کبھی علی کو یوں بھی بلائیے، یا علی مجھ سے نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، اٹھانے کے لیے بھی آئیں گے۔ یا علی گھر سے باہر نکلتی ہوں مجھ سے پردہ نہیں کیا جاتا، علی چادر اڑانے بھی آئیں گے۔ یا علی میرا کردار نہیں سمجھ رہا، خدا کی قسم تب بھی مشکل کشائی کرنے علی آئیں گے، زیادہ شوق سے آئیں گے۔ مشکل ہے یہ کام، مگر مشکل کشا کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چادر اوڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہماری چادر نیزے کی انی سے چھینی نہیں ہے۔ نمازوں روزوں عبادتوں ولایت اور حق ولایت کا اہتمام کوئی اس سے پوچھے جس کے سامنے اکبر نے ایڑی رگڑی ہوئی ہے۔ ہو گیا غریب کا چہرہ، کربلا بس گئی، زہرا اجڑ گئی، مل گئی رہائی اہل بیت کو، دفن ہو گئے شہیدوں کے جسم، کھل گئی سادات کے کلائیوں سے رسیاں، لوٹ آئی ہیں پھٹی ہوئی چادریں بھی، خون بھری بالیاں بھی، کٹے ہوئے سر بھی،
جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا 3 کام کرو یزید، ہمیں سواریاں دو، ہم گھر چلے جائیں، ایک گھر خالی کراؤ۔ اتنی حسرت تھی پرسے کی، ایک گھر خالی کراؤ، میں بھائی کو رونا چاہتی۔ علی کی بیٹی نے آزاد ہوتے ہی یہ نہیں کہا کہ میں پہلے بتاؤں گی کہ فقہ کیا ہے، میں پہلے بتاؤں گی عبادتیں کیا ہے، حج کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے بتاؤں گی مولا کسے ہے۔ 7 دن کی مجلس کی ہے، پورا شام شیعہ کر دیا زیدہ نے۔ مجلسوں کا کمال یہ ہے، کیا ہوتا ہے مجلس سے؟ انقلاب آیا ہے شام میں علی کی بیٹیوں کی وجہ۔ تیسرا کام، ہمارا جو سامان لوٹا تھا وہ واپس کر دے۔ یزید نے کہا سواریاں بھی دوں گا، ساتھ بشیر ابن جزلم کو بھی کروں گا اور گھر بھی خالی کراؤں گا، لیکن جو علی کی بیٹی نے کہا نا لوٹا سامان لوٹا دے، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی جوڑوں میں آئی ہے، کسی ایک ملک کی فوج نے بیٹیوں کو علی کی نہیں لوٹا، 27 ملکوں کی فوجوں نے لوٹا۔ نہیں خبر زینب کی بالیاں کون لے گیا، نہیں خبر حسین کی انگلی کاٹ کر کون لے گیا، نہیں خبر کہ حسین کا ماما کون لے گیا۔ بچا کچا سامان ملا، شہزادیوں نے اہتمام کیا مجلس کا۔ اب اللہ جانے قبر سکینہ سے بیبیاں کیسے رخصت ہوئی ہیں، محملوں پہ بیٹھی ہیں اور واپس چلی ہیں، جیسے ہی کربلا کے قریب آئی ہے۔ عطیہ نامی غلام جابر کہتا ہے کسی بیوی نے ناقہ رکنے کا انتظار نہیں کیا، ہر بیوی ناقے سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ جن کے ہاتھ ہیں میری بات صرف ان سے ہے، جن کو شہید کو روتے شرم نہیں آتی۔ عزاداروں یاد رکھیے امام حسین کا سر روزے 40 دفن ہوا ہے۔ بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں عاشورے کی طرح گریا ہوا تھا کربلا میں، جیسے روزے عاشورہ گریا تھا ویسے ہی گریا روزے 40 تھا۔ 3 دن کے بعد بیویوں کو مولا مدینے واپس لے گئے کیونکہ اتنی شدت تھی بیویوں کے گریے میں۔ چوتھے امام کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کوئی بیوی مر نہ جائے، ارے کھڑی کھڑی یا حسین کہہ کے بے ہوش ہو جاتی، اور ایک ماں ایسی کہ جو ہائے کہ اللہ کرو با مراد ہو، ایک ماں ایسی کہ جہاں نرم زمین دیکھتی وہی اصغر کہہ کے گر جاتی۔ کوئی بتائے رب کو علی اصغر کو خبر نصیب نہیں ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جب تک زندہ رہے غم مظلوم کربلا میں روتی رہے۔ عزاداران سید الشہداء، قیامت خیز منظر تھا کربلا کا۔ بنو اسد کے لوگ آ گئے، اب 3 لوگ کربلا میں کھڑے ہیں، سید سجاد ہے، بنو اسد کے پرانے کسان ہیں اور جناب جابر ہے۔ یاد رکھیے غیر کو دیکھ کے، آخری جملے ہیں، غیر کو دیکھ کے دکھ چھپانا آسان ہے۔ آپ کبھی دشمن کو دیکھ کے نہیں روئیں گی، لیکن جب کوئی اپنا نظر آ جائے، نبی رونا چاہیں تو آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ اپنوں کو دیکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے سجاد کو ایک عرصے کے بعد کوئی اپنا ملا، جابر کا ہاتھ پکڑا نابینا دکھائی نہیں دیتا، ارے زینب کے لیے تو کہتے ہیں بیوی کو رونے نہیں دیا۔ ذرا سجاد کے دل کی حسرت دیکھیے، جابر جو نابینا ہے اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے میدان میں لائے، جابر یہاں اکبر کو برچھی ماری، جابر یہاں علی اصغر کی خبر بڑھی، جابر یہاں ہمارے مردوں کے سر کاٹے گئے، جابر یہاں ہماری۔ اب اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں۔ جابر ایک نشیب میں پہنچے، کہا جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بابا گھوڑے سے گرے، جابر وہ جگہ ہے جہاں بابا کا سر کاٹا گیا۔ شاید میرا آخری جملہ ہو۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا جابر ہم اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روزے عاشورہ مارنے والے بہت تھے، کوئی حسین کو بچانے والا نہیں، 9 لاکھ کا لشکر ایک حسین پہ ٹوٹا ہوا تھا، سامنے ستیر آتے تھے، پشت سے تلواریں آتی تھی، پہلوؤں سے نیزے، پسلیوں میں گاڑ کے ہلائے جاتے۔
اور اسپیکر کے آگے برائے مہربانی کوئی نہ کرو، جو چاہے وہ وہی رک جائے، آزادارو جو جملے کہنے ہیں مجھے، اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ بچے گا۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس و اشکوں کے جام حاضر ہے، بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، بی بی جو چل بسے۔ جنازہ حسین کی شبیہ آئے گی، کوئی زینب کی نیابت میں چومے، کوئی سکینہ کی طرف سے چومے، میں جملہ کہوں گی برداشت کرنا آپ کا کام ہے، کوئی سہرا کی طرف سے چوم۔ آخری جملہ شہادت امام حسین کے لیے ایک ذاکر نے پڑھا، آیت اللہ دربندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں ایک عالم دین گھر آ گئے اور گھر آ کے کہا میرے خیال سے ذاکر نے مصائب میں غلو کیا ہے، کیا واقعہ تھا وہ سنتی ہوں زیادت آئے گی۔ کہا ذاکر پڑھا خواب میں امام حسین آئے، کہا میری ماں پرسہ لینے آئی تھی، تم مجلس چھوڑ کے گھر کیوں آئے؟ کہا مولا میری تحقیق کے مطابق مصائب غلط پڑھے گئے۔ مولا نے پوچھا سناؤ کیا مصائب پڑھے؟ کہا مولا ذاکر نے پڑھا کہ جب آپ کا سر کٹ رہا تھا، جہاں سر کٹ رہا تھا وہاں گرد اڑ رہی تھی، حالانکہ جہاں سر کٹے وہاں خون کے چھینٹے اڑتے ہیں، گرد تو نہیں اڑتی۔ حمید ابن مسلم یہ دیکھنے کے لیے قریب آیا کہ شمر سر تو کاٹ رہا ہے مگر ارد گرد گرد کیسی ہے۔ جب شمر پہنچا